गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود السلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدی چینل کے ناظرین، ہمارا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے خرید و فروخت سے متعلق، پچھلے کئی سلسلوں میں شرائط سے متعلق کلام ہوا، یعنی خرید و فروخت کی شرائط کیا ہیں، اس سے متعلق کلام ہوا۔ آپ کی کورس کو بھی شامل کیا، بہت سارے ایسے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں تھے اس کے جوابات پیش کیے گئے، آج بھی انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آئیے پہلا سوال میں اس حوالے سے کروں کہ بہت سارے ایسے کھیل تماشے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ظاہر اس سے متعلق بھی اشیاء ہوتی ہیں، وہ چیزیں خریدی بھی جاتی ہیں، بیچی بھی جاتی ہیں، اس سے متعلق کچھ سوالات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا سوال یہ عرض کروں گا کہ پرندوں کا جو کاروبار ہے مفتی صاحب، وہ کرنا کیسا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرندوں کا کاروبار کرنا فی نفسی ہی جو ہے وہ جائز ہے، صحیح، کیونکہ شرعی اعتبار سے جیسا کہ ہم نے شرائط بے میں یہ چیز جان لی کہ اس چیز کا جو ہے وہ مال ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرندے یقیناً ایک مالیت والی چیز ہیں، ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور قیمتی ہیں، سمجھے جاتے ہیں، لیکن پرندے کی بے کب ہوگی؟ ہوا میں پرندہ اڑ رہا ہے تو اس کی بے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مقدور التسلیم نہیں ہے۔ صحیح، اس کو سپرد کرنا کہ خریدار جو بیچنے والا ہے وہ خریدار کو اس کو سپرد کر دے، وہ اس کے بس میں نہیں، صحیح، جبکہ یہ بات ضروری ہے۔ شرائط بے کے اندر یہ چیز ذکر کی جا چکی ہے۔ جو پرندہ جو ہے پکڑا ہوا ہے، پنجرے میں بند ہے، تو اس کی خرید و فروخت سے متعلق اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، سمجھتے ہی ہیں کہ بھئی پرندوں کو جو ہے وہ پکڑنا جو ہے وہ یہ گویا انہیں گرفتار کرنا، انہیں عذاب کا سلسلہ ہے، تو اس لیے ان کو خرید و فروخت کو مناسب نہیں سمجھتے، اسی لیے اکثر یہ سوال بھی کرتے ہیں۔ تو فی نفسی ایسا نہیں ہے، پرندے بھی مال ہیں، ان کی بھی خرید و فروخت جائز ہے، جس طرح دیگر جانور ہیں، گائے بھینس دیگر جتنے بھی جانور ہیں جن کی خرید و فروخت جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ سارے بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے جانور ہی ہیں، اور ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے پکڑا ہوا باندھا ہوا ہی ہوتا ہے رسی کے ذریعے سے، تو یوں ہی پرندوں کا اپنا طریقہ ہے، تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن ان کو لڑانا وہ ناجائز اور حرام ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی جب پرندہ چاہے آپ نے بیچنے کے لیے، کاروبار کے لیے آپ اسے پال رہے ہیں، صحیح، یا جو ہے وہ آپ ویسے ہی شوقیہ گھر کے اندر جو ہے وہ پالنا چاہتے ہیں، تو ان کے دانے پانی کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا اور انہیں ہر قسم کی تکلیف و ایذا سے بچانا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک، یہاں تک کہا گیا کہ دن میں 100 مرتبہ انہیں دانہ پانی دکھایا جائے مبالغتاً، کہ انہیں تکلیف جو ہے وہ نہ ہو، صحیح، کیونکہ وہ اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر سکے گا، تو پرندے پر ظلم جو ہے وہ بندہ نہ کرے کہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کوئی چیز سکھانے کے لیے اسے جو ہے وہ بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے، اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ صحیح، تو اس کو جو ہے وہ دانے پانی کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں، چاہے آپ کے پاس دکان میں وہ پل رہے ہیں یا چاہے کہیں اور۔ صحیح، دکانوں پہ باہر رکھا ہوا ہوتا ہے تو دھوپ وغیرہ آ رہی ہے، اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو الغرض ایک جاندار چیز ہے اور اس کا جو ہے وہ اپنے حقوق ہیں، تو ان کی ادائیگی کے ساتھ انہیں پالا بھی جا سکتا ہے اور پالنے کے بعد انہیں جو ہے وہ بیچا بھی جا سکتا ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، پرندوں کی خرید و فروخت سے متعلق مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ویڈیو گیمز، کیرم، اسنوکر وغیرہ جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، کھیلے جاتے ہیں، اچھا کھیلنے کے اندر جو بگاڑ ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ شرائط لگائی جاتی ہیں، ہلا گلا ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، فی نفسی ہی یہ جو اشیاء ہیں ان کا بیچنا خریدنا، دیکھیں یہ آلات لہو و لعب ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے ہر بندہ جانتا ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ ناجائز کھیل ہی ہوتے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. ٹھیک. تو آلات لہو و لعب کو جو ہے وہ خرید و فروخت کرنا، وہ بھی ایسے شخص کے ہاتھ جس کا پتہ ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ لہو و لعب کے اندر ہی استعمال کرے گا، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے. صحیح. یوں ہی خرید و فروخت سے آگے کہ اب اس کی جو دکانیں بنا کر اس کو لوگوں کو جو ہے وہ کرائے پر دیتے ہیں. کرائے پہ یوں دینا کہ دکان کھول کر بیٹھ گئے، بچے بڑے آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے پیسے گھنٹے کے یا گیم کے جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں. وہ اپنے طور پر بھی کھیل سکتے ہیں، شرطیں لگا کر، جوا لگا کر بھی جو ہے وہ کھیلتے ہیں، ہر طریقے سے جو ہے وہ رائج ہے. تو ان کا جوا لگا کر کھیلنا بھی ناجائز، اور بغیر جوا کھیلنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے، وہ بھی ناجائز ہے. اور اس شخص کا اس چیز کے اوپر لہو و لعب کے اوپر اجارہ کرنا، یہاں پر اس کی جو اس کی سروس فیس لینا ہے، یہ بھی ناجائز ہے اور یہ مال حرام ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے. تو کئی اس طرح کے لوگوں نے اپنے کاروبار جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، کیرم ہے، اسنوکر ہے، ڈبو ہے، ویڈیو گیمز ہیں اور مختلف قسم کے جو ہے وہ گیمز ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگ جو ہے وہ اپنی انکم کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی حرام کام نہیں کر رہے، ہم تو نہ جوا لے رہے ہیں، نہ جو ہے وہ رشوت کر رہے ہیں. جناب وہ جوا کر رہے ہیں، ہمارا تو جوئے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کا تو فی نفسی ہی اس چیز کو کرائے پر دینا ہی جو ہے وہ حرام ہے، اس کی ہی اسلام میں جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. تو یہ بات جاننا بے حد ضروری ہے کہ حرام جو ہے بہت وسیع ہے مفہوم اس کا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. اب یہ جو باطل کہہ دیا یہ بڑا وسیع مفہوم ہو گیا، کوئی خاص چیز نہیں کہ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے. ان کی الگ سے آیات مبارکہ نازل ہیں کہ سود کی حرمت پہ، لیکن بہت سارے ذرائع، مختلف طریقے جس کے اندر جوا بھی آ جائے، رشوت بھی آ جائے، لہو و لعب والی چیزیں بھی آ جائیں، یہ ساری وہ باطل طریقے کے ذریعے آ جائیں گی کہ شریعت جس چیز کو باطل کر دیتی ہے اس کے ذریعے سے جب بندہ مال دوسرے کا حاصل کرتا ہے، اگرچہ سامنے والے کی رضامندی موجود ہوتی ہے، وہ تو سود میں بھی موجود ہوتی ہے، لیکن شریعت مطہرہ وہاں پر اس کی رضامندی کو درست نہیں مانتی، قبول نہیں کرتی اور اس چیز کو حرام ہی کرتی ہے. تو یہ انکم جو حاصل ہوتی ہے یہ حرام ہے، اور ایسا کرنے والوں پر لازم ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں، اور اب تک جو اتنی انکم حاصل کی ہے یہ حرام ہے، یہ جن سے لی ہے ان کو واپس کریں. اور اگر ان تک یا ان کے ورثاء تک جو ہے وہ پہنچنا ممکن نہ ہو، ان کو نہ دے سکیں، عطا پتہ ان کا کچھ نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر شرعی فقیر کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا ہوگا سارا یہ مال حرام. ورنہ لوگ اسی مال حرام کے ذریعے سے پھر آگے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کرتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے، وہ پاک مال ہی قبول کرتا ہے، ناپاکی کو قبول نہیں کرتا. تو ایسے افراد کو سوچنا چاہیے کہ اپنے کاروبار کے ذریعے کو، جس کو ہم عمومی طور پر جائز سمجھتے ہیں کہ جناب ایک کھیل کی تو جو ہے چیز ہے، بچوں کے لیے ہم نے جو ہے وہ چیز فراہم کی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے وہ ناجائز ہے، لہو و لعب ہے، اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ کیرم، ویڈیو گیمز، اسنوکر وغیرہ اس طرح کے جو یہ کام ہیں، کھیل کود ہیں، یہ ناجائز و حرام، اور اس جو دکانیں کرائے پہ دی جاتی ہیں وہ بھی کمائی جائز نہیں ہے. اس طرح کے افعال سے بچنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. مزید انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں، آئیے آپ کی کورس کو بھی شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر آن لائن پرچیزنگ کی جاتی ہے، یعنی انٹرنیٹ پر آپ نے کوئی چیز دیکھی، آپ کو اچھی لگی، آپ نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا پیمنٹ آن ڈیلیوری کے ذریعے آپ نے وہ چیز جو ہے وہ منگوائی. اب بعض اوقات چیز جو ہے وہ تصویر میں کچھ اور ہوتی ہے، پہنچتی کچھ اور ہے، یا جو تصویر دکھائی جاتی ہے وہی چیز جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. جب یہ کیس میں کوئی افراد جو ہے نا وہ دو طرفہ نہیں ہوتے، ایک ہی بندہ ہوتا ہے، وہ چیز کو سلیکٹ کرتا ہے، کمپنی کو وہ پیسے پے کرتا ہے، اور پیسے جو پے کرنے کے بعد اس کی چیز جو ہے وہ ڈاک کے ذریعے متعلقہ افراد تک پہنچ جاتی ہے. اس والے سے مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
حضور میرا سوال یہ ہے کہ میرا دوست جو کہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہے 5 لاکھ روپے کا مجھے مال خریدنا ہے، تم مجھے 5 لاکھ روپے دو، یہ مال اتنے کا خریدوں گا، اتنے میں بکے گا، اور اوپر جو نفع ہوگا اس میں آدھا آدھا ہمارا حصہ ہوگا۔ 1.5 مہینے کا ہمارا ٹارگیٹ ہے، 1.5 مہینے سے 2 مہینے کے اندر مال بک جاتا ہے، فلانی تاریخ کو بیٹھ کر ہم حساب کر لیں گے۔ تو کیا اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے۔ جی مزید؟ مقصود انور بول رہا ہوں گجرات سے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کریانے کی دکان پہ جو بچوں کے لیے لیٹرین فروخت کرتے ہیں وہ فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ آن لائن خرید و فروخت کی جو ہے وہ 2-4 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو افراد بیچ رہے ہیں ان کے پاس وہ مال نہیں ہوتا، صحیح ہے، وہ انہوں نے صرف تصویریں جو ہے وہ لگائی ہوئی اپنی ویب سائٹ پر یا اپنے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پیج پر، ٹھیک ہے، اور اس کے انہوں نے ریٹ پیچھے کسی دکان والے سے پتہ کیے ہیں، وہ لکھ کر لگا دیے انہوں نے۔ اب جب کوئی آرڈر دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ وہاں اس دکان سے وہ چیز خریدتے ہیں، صحیح، اور پھر یا تو اسی دکان والے کو آرڈر کر دیتے ہیں کہ بھئی فلاں کو پہنچا دو، صحیح، یا یہ کہ خود اپنے پاس پہلے لے کر آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آگے ڈیلیوری دیتے ہیں۔ صحیح، تو اولاً تو اگر یہ سودا مکمل ہو جا رہا ہے، خرید و فروخت پہلے ہی ہو جا رہی ہے، نیٹ کے اوپر ہی جو ہے وہ ہو جا رہی ہے، جبکہ بائے یعنی جو دکاندار ہے، جو بیچنے والا ہے، سیلر ہے، اس کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں، اس کے قبضے میں ہے ہی نہیں، تو قبضے میں جب وہ چیز نہیں ہے اور وہ ایسی چیز ہے جو منقولی ہے، اس کو موو کیا جا سکتا ہے، موویبل چیز ہے، تو منقولی اشیاء میں، موویبل اشیاء کے اندر قبضے سے پہلے اس کی خرید و فروخت کرنا جائز ہی نہیں ہے، صحیح، اور یہ بے فاسد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اسے مت بیچو۔ صحیح، تو عمومی طور پہ یہ زیادہ چیز پائی جاتی ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی پڑتی، لاس کے بھی جو ہے وہ چانسز نہیں ہوتے ہیں، پیسے ملیں گے، انہی پیسوں سے جا کے جو ہے وہ خریدا، اپنا پروفٹ جیب میں رکھا، آگے اس کی چیز وہاں پہنچا دی۔ صحیح، تو یہ جائز نہیں ہے کہ یہ بے فاسد ہے کہ قبضے سے پہلے اس چیز کو آگے بیچا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر ایک چیز انہوں نے ذکر کی کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے خریداری کی جاتی ہے۔ جی، پہلا پہلو تو تھا بیچنے والے کے اعتبار سے، یہ دوسرا پہلو جو ہے بائر کے اعتبار سے، خریدار کے اعتبار سے، کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے خریداری کرنے کے لیے اولاً آپ کو کریڈٹ کارڈ بنوانا پڑے گا، صحیح، اور کریڈٹ کارڈ کے اندر یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک مخصوص مدت تک رقم ادا نہیں کریں گے جو آپ نے ہم سے پرچیز کی ہے، جو ہماری کارڈ کے ذریعے سے ادائیگی کی ہے، تو اس پر انٹرسٹ لگے گا، سود لگے گا۔ صحیح، تو اب اس کریڈٹ کارڈ کو بنوانے کے لیے اس ایگریمنٹ کو سائن کرنا کہ اگر میں نے مخصوص مدت میں رقم نہیں دی تو میں سود ادا کروں گا، تو یہ سودی معاہدہ کرنا ہے، اور سودی معاہدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگرچہ یہ نیت ہو کسی کی کہ میں جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی ادا کر دوں گا، لیکن چونکہ آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، سائن کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، تو سودی معاہدہ کرنا بھی ہرگز جائز نہیں ہے۔ اچھا، دوسری صورت انہوں نے کہا کیش آن ڈیلیوری کی، کہ جب وہ چیز دی جائے گی اسی وقت جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کریں، یہ چیز جو ہے وہ جائز ہے، جبکہ پہلی والی چیز بھی پائی جائے کہ جو بیچنے والا ہے اس کے قبضے میں وہ چیز ہو اور وہ آگے بیچ رہا ہو۔ اب جب وہ چیز آتی ہے تو پسند نہیں آتی، صحیح، تو شریعت کے اندر ایک ایسی چیز جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے اسے آپ خرید لیتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر جو خریدار ہے اسے خیار رویت حاصل ہوتا ہے، صحیح، دیکھنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ دیکھے، اسے وہ چیز اگر جو ہے وہ سمجھ آئے جو طے کی تھی اس کے مطابق ہے تو ایسی صورت میں وہ خریدے، ورنہ وہ اس کو ریٹرن کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اب یہاں پہ کہا جائے گا کہ جناب دیکھ تو لی اس نے نیٹ کے اوپر، تو اب یہ آپ خیار رویت کیوں دے رہے ہیں؟ تو ایک ہے پکچر کے اندر دیکھنا اس چیز کا الگ ہوتا ہے، اور ریئل کے اندر دیکھنا الگ ہوتا ہے۔ پکچر میں تو ایڈیٹنگ بھی ہو سکتی ہے، صحیح۔ تو الغرض جو اس کی مطلوبہ چیزیں طے کی گئی تھیں سودے کے وقت، جب وہ چیزیں اس کے پاس وہ مال آتا ہے، اس میں اگر تو وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں اور سودا پہلے ہو چکا ہے، تو اب اس کو خریدنا، اس کو لینا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ اور اگر واقعی اس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی، جو چیزیں جو ہے وہ بتائی گئی تھیں کہ ہماری مطلوبہ چیز کے اندر جو ہم آپ کو بیچ رہے ہیں یہ جو ہے خوبیاں ہیں، ان میں سے کسی میں کمی ہے، تو بائر کو شرعی اعتبار سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو ریٹرن کر سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے، اور جو سیلر ہے، دکاندار ہے، اسے بھی وہ واپس لینا ضروری ہوگا۔ ٹھیک۔ تو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ خیال کرتے ہوئے خرید و فروخت اگر کی جائے کہ بیچنے والا اپنے قبضے میں رکھنے کے بعد بیچے، صحیح،
سودا جو ہے وہ طے کیا جائے تو اس وقت طے کر لیا جائے، خیار رویت والی صورتیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل رکھی جائیں، اور بھی کوئی ناجائز چیز نہ ہو، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ پیمنٹ کا سسٹم نہ ہو، کیش آن ڈیلیوری کی صورت ہو، اور یوں ہی اگر آنے جانے کے کوئی چارجز جو ہے وہ ادا کرنے ہیں تو ان چارجز کی بھی وضاحت ہو، کسی بھی طور پر دھوکہ دہی جھوٹ شامل نہ ہو، اور وہ جو چیز فی نفسی ہی خریدی جا رہی وہ بھی جائز ہو۔ اگر وہ چیز ہی ناجائز ہے تو ساری بات ہی ختم ہو جائے گی کہ اس کا خریدنا اور بیچنا ہی جائز نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ مزید یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے اب رمضان شریف کا مہینہ بھی ہمارے جیسے تشریف لا رہا ہے، عموماً اس کے اندر ظاہر ہے بہت سارے کاروبار جو ہے نا عروج پر ہوتے ہیں، لوگ پھر ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، تو اب ان کا دوست ہے 5 لاکھ روپے وہ مانگ رہا ہے ان سے کہ بھائی جو منافع ہوگا ادا کر لیں گے، تو کیا کریں؟ عموماً یہ جو پارٹنرشپ کا جو طریقہ کار ہے، اس کے اندر جو بھی شخص انویسٹمنٹ چاہتا ہے وہ شروع میں تو بڑے جو ہے وہ سہانے باغ جو ہے وہ دکھاتا ہے، اور بعد میں جب لاس ہونے کی طرف وہ جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر پھر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اندر پریشان کن دکھائی دیتا ہے، اور اصل نفع تو دور کی بات، جو اصل مال ہوتا ہے جو کسی نے دیا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقتاً جو سنہرے باغ دکھا رہا ہوتا ہے، اگر ایک مسلمان اپنی ایمان کی نظر سے دیکھے تو وہ بھی اس کے لیے لہلہاتے باغ نہیں ہوتے، بلکہ وہ جہنم کے ہی باغات ہوتے ہیں، جو عموماً صورتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ سود کی صورتیں ہوتی ہیں، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ سود حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ جو ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب آپ اتنی رقم دیں، اس کے اوپر جو پروفٹ ہوگا وہ آپ کو میں دوں گا، اتنے % دوں گا، یا چلے میں آپ کو 50,000 روپے دے دوں گا، لیکن یہ شرط ہوتی ہے کہ بھئی جو آپ مجھے اپنے پیسے دیں گے وہ میں آپ کو پورے کے پورے واپس کروں گا، اس میں کمی نہیں ہوگی، اس میں نقصان میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ عموماً طے ہوتا ہے، یا تو یوں کہ صراحتاً کہہ دیا جاتا ہے، یا یوں کہ مارکیٹ کے اندر ایک ٹرینڈ ہے کہ سامنے والے سے اگر آپ یہ بات کہیں نقصان کی تو وہ آپ کو جو ہے وہ دوسری دفعہ لفٹ بھی نہیں کرائے گا، فون بھی نہیں اٹھائے گا۔ تو جب یہ شرط ہے کہ جناب جو رقم آپ دے رہے ہیں وہ پوری کی پوری آپ کو میں واپس دینے کا پابند ہوں، تو شرعی اعتبار سے یہ قرض ہے، اور قرض کے اندر حکم یہی ہے کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ اب یہ کہنا کہ جو آپ قرض دے رہے ہیں اس کے اوپر میں آپ کو نفع دوں گا، فکس نہیں کرتا، کچھ بھی دے دوں گا، تو چاہے نفع فکس ہو یا ان فکس ہو، دونوں ہی صورتوں کے اندر سود ہے اور اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ پھر اگر یہ سود کی صورت نہ بھی ہو، وہ کہیں جناب پارٹنرشپ کے طور پر ہی ہم لگا رہے ہیں، نفع نقصان دونوں کی بنیاد پر، تو پھر یہ ہے کہ عموماً یہ چلتے کاروبار میں شرکت کرتے ہیں، جو کاروبار جو ہے وہ بزنس رننگ میں ہے اس میں پارٹنرشپ کی جاتی ہے، تو رننگ بزنس کے اندر پارٹنرشپ کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ پارٹنرشپ نئے کاروبار میں ہوتی ہے کہ دونوں افراد جو ہے وہ پیسہ لگاتے ہیں اور اس مشترکہ پیسے سے اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہاں یہ کہ اگر کاروبار کا کوئی ایک پارٹ ہے جس کو نئے طریقے سے شروع کرنا چاہتے ہیں اور اسی پارٹ کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ چاہتا ہے تو اس طریقہ کار کے مطابق کر سکتا ہے، لیکن پارٹنرشپ کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ اس میں دونوں افراد کام کرتے ہیں، دونوں کا ہی پیسہ لگتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کرتا ہے اور پیسہ دوسرے کا لگتا ہے۔ ان دونوں کے احکام کے اندر جو ہے وہ مختلف طور پر جو ہے وہ صورتیں ہیں کہ کس صورت میں کیا حکم ہوگا۔ تو جب بھی کوئی کاروبار کرنا چاہیں، پارٹنرشپ سے متعلق کرنا چاہیں، تو اس میں اولاً شرعی رہنمائی حاصل کریں کہ ہم یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی کیا جو ہے وہ شرعی طریقہ کار ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر جب ناجائز طریقہ کار سے شروع کیا جاتا ہے تو پارٹنرشپ والے کاروباروں میں اکثر جو ہے وہ نقصان ہی ہوتا ہے، کیونکہ ابتدائی اس کی جو ہے وہ ناجائز پر ہوئی ہوتی ہے، سود اس کے اندر جو ہے وہ شامل حال ہوتا ہے، تو سود تو جس مال میں شامل ہو جائے اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اولاً ہی پہلے شرعی طریقہ کار معلوم کریں اور پھر اس کے مطابق اس پارٹنرشپ میں شروع کریں۔ یہ بچوں کی لاٹریاں وغیرہ ہوتی ہیں کریانے کی دکانوں میں، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ جوا ہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی جو ہے وہ جوا شامل کر دیا گیا ہے کہ بچے جاتے ہیں، وہ لاٹری لیتے ہیں، پرچی لیتے ہیں، وہ پرچی کھولتے ہیں، اس میں کچھ نکلتا ہے تو انہیں کوئی ٹافی دے دی جاتی ہے، کوئی پاپڑ دے دیا جاتا ہے، کوئی چھوٹی سی گاڑی دے دی جاتی ہے، اور اگر کچھ نہیں نکلا تو بچے کے جو ہے وہ پیسے 1 روپے 2 روپے جو بھی ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جوا ہی ہے، حرام ہے۔ اس میں جو بیچنے والا ہے وہ گناہ گار ہے۔ بچہ تو نابالغ بچہ ہے تو مکلف نہیں ہے کہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن والدین پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں اور انہیں اس طرح کے حرام کاموں سے بچائیں۔ اچھا، یوں ہی
بعض جو ہے وہ فن پلے کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پیسے لے کے ٹوکن لیا اور ٹوکن ڈالا آپ نے. اب ٹوکن ڈالنے کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ایک کانٹا ٹائپ کا لگا ہوا ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ پکڑنا ہوتا ہے. صحیح. اب وہ ٹائمنگ ہوتی ہے کہ اتنی ٹائمنگ میں آپ نے کچھ پکڑ لیا تو ٹھیک ہے, کوئی پاپڑ پکڑ لیا, کوئی ٹافی کا پیکٹ پکڑ لیا, اور نہیں پکڑا تو وہ جو پیسے آپ نے ڈالے وہ گئے, وہ ضائع ہو گئے. تو یہ بھی جوئے کی صورت ہے. اب علم دین سے دوری کے باعث والدین خود اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ فن پلے میں کھلا رہے ہوتے ہیں, یا بڑے خود کھیل رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم پکڑ کے دیکھتے ہیں, ہم ایک ساتھ 4 پاپڑ پکڑ لیں گے, اور پتہ چلتا ہے ایک بھی نہیں پکڑ پاتے. تو جب زیادہ پکڑ لیں گے تو بھی وہ جوئے کی صورت کے اندر آئے گا کہ جوئے میں حاصل ہونے والا مال بنے گا وہ, اور کم پکڑیں گے یا نہ پکڑیں گے تو جو ہے اپنا مال ضائع ہوگا. تو یہ سب جوئے کی صورتیں ہیں. آج کل تو جوا جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جو ہے وہ رائج ہوگی. جس طرح سود ہے کہ پہلے سود فقط یہی سمجھا جاتا تھا کہ جو ہے وہ کاروبار کے اندر قرض کے اوپر نفع ہوتا تھا. اب مختلف چیزوں میں, موبائل میں اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے پر بھی سود ہے, تو اس میں بھی سود, تو اس میں بھی ساری صورتیں ہر جگہ ہے. تو یوں ہی جوئے کی بھی صورت ہے کہ بڑی عام کر دی گئی ہیں, اور شیطان نے ان حرام چیزوں کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا. کیا وہ بری نہیں لگتی؟ پہلے جواری کو برا سمجھا جاتا تھا, اب گھر گھر کے اندر جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا جوا جو ہے وہ چل ہی رہا ہے, تو اس لیے اس چیز کو لوگ برا ہی جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ اس برائی کو جو ہے وہ اتنے آسان انداز میں شیطان نے پیش کر دیا کہ ہمیں وہ برائی نہیں لگتی. صحیح. اور یہ بھی وجہ ہے کہ بعض لوگ برائیوں سے بچتے اس لیے کہ معاشرہ اس چیز کو برائی سمجھتا ہے. صحیح. جب معاشرہ اس چیز کو برائی نہ سمجھے تو لوگ اس چیز کو نہیں دھڑلے سے کرتے ہیں. تو جب معاشرے کی وجہ سے آپ گناہ سے بچ رہے ہیں تو حقیقت میں وہ گناہ سے بچنا نہیں ہے. صحیح. گناہ سے بچنا تو حقیقت وہ ہے جو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے بچا جائے. صحیح. اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بچا جائے. حقیقت میں تو گناہ سے بچنا وہ. مدنی چینل کے ناظرین, ہو سکتا ہے کہ آپ کو حیرت ہو رہی ہو اس بات پر کہ کتنی ناجائز صورتوں کا بیان ہو رہا ہے اس وقت جو خرید و فروخت میں شامل ہیں, اسی طرح سود کے حوالے سے, جوئے کے حوالے سے. ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے جکڑ گیا ہے بالکل, مطلب دکان گھر گھر یہ صورتیں مطلب پائی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ سلسلے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم علم دین حاصل کریں. ایسی صورتیں جو ناجائز صورتیں جس سے مال آنے والا حرام ہوتا ہے وہ ہم خود بھی کھا رہے ہوں, اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہوں, کتنی عجیب سی بات ہے. پھر ظاہر حالت آپ کے سامنے ہے, بے برکتی کا دورہ ہے, ہر شخص پریشان نظر آتا ہے. بنیادی وجہ یہی ہے کہ سود اور جوئے کی جو لعنتیں ہیں وہ مطلب پھیل گئی ہیں. اچھا حضور یہ ارشاد فرمایا کہ ویڈیو گیمز کے حوالے سے, اسنوکر کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اس کا کاروبار اور سارے معاملات, پتنگ کا کاروبار بھی بڑا عروج پر ہے اور یہ بھی, اس حوالے سے کیا فرمایا؟ پتنگ بنانا یا جو ہے وہ اس کو بیچنا یا اڑانا یہ سارا ہی جو ہے وہ منع ہے, اور پتنگ خود جو ہے وہ لہو و لعب کا آلہ ہے. تو نہ ہی اس کو بنانے کی اجازت ہے, نہ ہی بیچنے کی اجازت ہے, نہ ہی اس کا کاروبار کرنا جائز ہے. کیونکہ اس کا کاروبار جو ہے وہ ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ جو بھی پتنگ لے رہا ہے وہ جو ہے وہ لہو و لعب کے لیے ہی لے رہا ہے, اور یہ خود ہے ہی آلہ لہو و لعب. تو اس کا بیچنا خریدنا جو ہے وہ کوئی بھی جائز پتنگ پھر اڑانا, کاٹنا ایک دوسرے یہ تو اور جو ہے وہ ناجائز ناجائز چیزیں ہیں کہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی پتنگیں کاٹتے ہیں, چھینتے ہیں, اور ایسے مگن ہو جاتے ہیں. کھیلوں کے اندر بنیادی یہی ہے کہ دیکھیں جو بھی چیز اللہ کے ذکر سے بندے کو غافل کر دے تو اس کی جو ہے وہ اسلام میں اس سے منع کیا گیا. یہاں تک کہ اولاد کو, مال کو جو ہے وہ دھوکہ کہا گیا کہ یہ چیزیں اگرچہ جائز ہیں, اولاد جو ہے وہ جائز چیزیں, مال ایک جائز حد میں, لیکن انسان کو ذکر اللہ سے غافل کر دیتی ہیں, رب کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں. تو ان سے تک سے منع کیا گیا کہ ان میں بھی ایک حد تک جو ہے وہ اجازت ہے. تو اب وہ چیزیں جو کہ سراسر ہیں اسی لیے کہ غافل کرنے کے لیے, تو مسلمان کو ہرگز یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ان میں پڑھ کر نمازوں کو بھول جائے, کہ پتنگ کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو دوڑ لوٹنے کے لیے دور بھاگا ہی جا رہا ہے, اس کے پیچھے نہ جو ہے وہ اس کو نماز کا ہوش ہے, نہ اور کسی چیز کا ہوش ہے. تو الغرض ہر قسم کے گناہ سے بچنا چاہیے, اور یہ والدین پر ذمہ داری ہے ابتدا سے ہی. یہ تربیت اولاد کے اعتبار سے والدین پر ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بچپن سے ہی ہر قسم کے گناہ سے بچا کر رکھیں. جوئے کی چھوٹی چھوٹی عادتیں جب ڈلتی ہیں اس طرح کی فضولیات میں, چھوٹے چھوٹے میں تو ڈال دیتے ہیں کہ بچہ ہے تھوڑی دیر جو ہے وہ ہر وقت تھوڑی پڑے گا, تھوڑی دیر جو ہے وہ کھیلنا بھی تو چاہیے, کھلائیں اسے لیکن جائز کھیل کھلائیں. اس طرح کے ناجائز کھیلوں میں لگائیں گے تو بڑے ہو کر وہ اور زیادہ جو ہے وہ گناہوں کی طرف چلتا چلا جاتا ہے اور دلیر ہوتا چلا جاتا ہے. پھر والدین دعائیں کرواتے ہیں کہ اولاد کے لیے دعا کر دیں کہ وہ نیک ہو جائے, ہماری خدمت کرے. جب بچپن سے اس نے گھر میں رہنا سیکھا ہی نہیں, باہر پتنگیں اڑانا ہی سیکھا ہے, تو وہ کب جو ہے وہ والدین کی خدمت کرنے کے لیے گھر میں رکے گا.
تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ والدین جو ہے وہ تربیت کریں کہ نابالغ بچے پہ اگرچہ کوئی حکم نہیں، لیکن اس کو جو کرانے والے ہیں، اس کو ان گناہ کے کاموں کے لیے پیسے دینے والے ہیں، وہ ضرور گنہگار ہیں۔ اچھا، پتنگ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کٹ کر ہمارے گھر پہ خود آ گئی، مسجد کے اندر آ گئی، ہمارے سامنے آ گئی، اب کیا کریں ہم اس کو؟ اب اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں اسی حال کے اندر، خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک، یعنی اس پر قبضہ نہ کریں، اس کو پکڑیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت احتیاطیں بیان کی جا رہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے۔ مزید کالز کو لیتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے، اور آج کا جو موضوع ہے معلومات خرید و فروخت۔ خرید و فروخت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور مکان مالک جو مینٹیننس ہوتا ہے تو وہ کرایہ دار کرے گا یا مکان مالک کرے گا؟ آپ مجھے اس کے خلاصے سے بتا دیجیے۔ جی، اگلی کال۔ میرا نام محمد شراز ہے، میں ضلع شیخو پورہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں ایک دفعہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا، اس کو کرایہ دینا یاد نہیں رہا، ہمیں دینا یاد نہیں رہا، اس کو لینا نہیں یاد رہا، تو ہم لوگ گھر آ گئے۔ میرا خیال ہے اس بات کو کافی دیر ہو گئی ہے، تو اس کا کیا مطلب، وہ ان گاڑی والوں کو جا کے دے دیں یا مطلب مسجد میں ڈال دیں؟ جی، مزید یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جس دکان میں کام کرتا ہوں، بہت سارے آئٹمز ایسے آتے ہیں باہر سے جو امپورٹ کیا جاتا ہے، وہ اس میں ایکسپائری مینشن ہوتی ہے۔ ہمارے سیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایکسپائری جب ایکسپائر ہو جائے کوئی بھی چیز تو آپ اس کو مٹا کر کے فروخت کریں، تو کیا یہ میرے لیے صحیح ہے یا غلط ہے؟ کرائے کے گھر کی جو مرمت ہوتی ہے، مینٹیننس، یہ کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ اس میں دیکھیں عرف کا اعتبار ہے کہ کون کون سی مرمتیں جو ہے وہ کرایہ دار کے ذمہ لازم ہوتی ہیں، اور کون کون سی مرمتیں جو ہے وہ مالک مکان کے، مختلف علاقوں کے، شہروں کے اعتبار سے، ممالک کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہیں، تو جہاں جو عرف ہے اس کے مطابق جو ہے وہ لازم ہو۔ ٹھیک، کرایہ دینا بھول گئے گاڑی کا جو سفر کیا تھا، جی جی، اس کا کیا کریں؟ اب اس میں یہ ہے کہ اگر تو معلوم ہے کہ بھی خاص جو ہے فلاں کمپنی کی بس تھی اور میں نے اس میں جو ہے وہ نہیں دیا تھا، تو وہاں پر اس اڈے پر رابطہ کر کے وہاں پر جو ہے وہ معلومات کر کے جب یہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ وہی گاڑی والے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ آپ کو رقم دے دیں۔ اور اگر جو ہے وہ کچھ معلوم نہ چلے، وہ وہاں سے چھوڑ کر جا چکے ہوں، مگر اولاً کوشش کرنی ہوگی۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ عموماً جب کہا جائے کہ آپ اس تک پہنچائیں تو نہیں جناب، وہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ صحیح، تو یہ لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ حقدار کو اس کا حق جو ہے وہ پہنچانے کی ذمہ داری اپنے اوپر محسوس کریں اور اس کے مطابق اس تک جو ہے وہ چیز پہنچائیں۔ پھر بھی اگر وہ نہیں ملتا، کسی بھی طرح اس کا پتہ نہیں چلتا، تو ایسی صورت کے اندر اسے صدقہ کر دیں، اس نیت کے ساتھ کہ اگر آئندہ زندگی میں کبھی وہ ملے گا تو ایسی صورت میں اسے جو ہے وہ اپنی جیب سے دے دوں گا، تو اس میں جو ہے وہ ان کی خلاصی ہو جائے گی۔ اچھا، بہت سارے ایسے آئٹمس ہوتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کو یہ کہا ان کے سیٹ نے کہ اس کو مٹا کر بیچ دیں۔ دیکھیں، ایکسپائری ڈیٹ کو مٹا کر ایکسپائری کے بعد بیچنا، تو یہ تو دھوکہ دہی کے اندر آتا ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ آج کل اس بات کو دیکھ کر لیتا ہے، اور یہ بات ہر بندہ جانتا ہے کہ ایکسپائری سے پہلے اس چیز کی قیمت کچھ ہوتی ہے، ایکسپائری کے بعد اس کی قیمت کچھ ہوتی ہے۔ بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کی قیمت ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ بالکل ہی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں، تو انہیں کوئی بھی نہیں خریدتا، اور بعض وہ ہیں کہ ان کی کچھ نہ کچھ قیمت باقی رہتی ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں کم ہو جاتی ہے۔ تو اب بغیر بتائے بیچنا تو یہ تو دھوکہ دہی ہے، اس میں سیٹ کی بات ماننے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ سیٹ اگر کسی بھی ناجائز کام کا حکم دیتا ہے تو جو ہے وہ اس کی بات ہرگز نہیں مانی جائے گی، بلکہ اپنے خالق و مالک عز و جل کی بات مانتے ہوئے حق بات ہی کہی جائے گی۔ تو اچھا، اس کے اندر کیا فرمائیں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق کھانے سے ہوتا ہے، جیسے میڈیسن ہے یا مشروبات وغیرہ ہیں، کچھ ایسی جن کا تعلق شاید پہننے سے بھی ہوتا ہوگا، تو دونوں میں فرق ہوگا؟ دیکھیں، اس کے اندر یہ ہے کہ اولاً تو وہ چیز نقصان دہ ہونا، ایکسپائری ڈیٹ ایک عموماً لکھا ہے کمپنی کی طرف سے کہ بھائی اس وقت پہ ایکسپائر ہو جائے گی، لیکن ضروری نہیں کہ اس پر ایکسپائر ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ چل جائے اس کے بعد بھی، لیکن کھانے پینے کی، ادویات کی چیزوں میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ آپ کی ذرا سی غفلت جو ہے وہ سامنے والے کی جان لے سکتی ہے، تو اس میں تو بے حد احتیاط ضروری ہے۔ آپ واضح طور پر بتا کر دیں کہ بھائی دیکھیں یہ ایکسپائری ہے، یہ بھی اس صورت میں جبکہ قانون کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا بیچنا ہی جو ہے وہ جرم ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ قانون کے ذریعے اگر پکڑے جائیں گے تو اب یا تو جھوٹ بولیں گے یا رشوت دیں گے یا جو ہے وہ جرمانے لگے گا یا جیل جانا پڑے گا، تو خلاف قانون تو اس طور پر بیچنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہ جہاں قانونی اعتبار سے اس کا معاملہ نہ ہو یا اپنے طور پر جو ہے وہ خود خریدنا ہے، تو وہاں پر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ اگر کسی نے بتا کر بیچی کہ بھئی یہ چیز ہے اور یوں ہے، تو اس میں
کوئی بے کے حد تک ہو سکتا ہے کہ بھئی بے درست ہو جائے گی، خرید و فروخت درست ہو جائے گی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ یہ مناسب ہرگز نہیں ہے، خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء میں جو کہ سامنے والے کے لیے نقصان دہی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو اب ان کے لیے یہی ہے کہ سیٹ اگر منع اس چیز کا کہتا ہے انہیں کہ بھئی تم یہ دھوکہ دہی والی صورت اختیار کرو تو ہرگز اختیار نہ کریں، سیٹ کو بھی سمجھائیں، اور اگر وہ نہیں سمجھتا اور وہ اسی کام پر انہیں مجبور کرتا ہے تو پھر ایسی جاب ہرگز نہ کریں۔ مزید شہر کے ناظرین، مقام غور ہے یہاں پر ہمارے لیے کہ مثال کے طور پہ میڈیسن ہے یا مشروبات ہیں، اور اگر آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ اس کی تاریخ جو ہے وہ نکل چکی ہے اور یہ ایکسپائر ہو گئی ہے، تو کیا آپ اسے اپنے بچوں کو پلائیں گے؟ یقیناً نہیں پلائیں گے۔ جب آپ اپنے بچوں کو نہیں پلائیں گے تو کیا یہ دوسرے کے جو بچے ہیں کیا وہ مطلب انسان نہیں ہیں؟ کیا وہ مطلب بچے نہیں ہیں؟ ان کو پلانا، تو اس حوالے سے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو لہذا ویسے بھی جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قانوناً یہ جرم ہے ایسی اشیاء کا بیچنا کہ جن کی ایکسپائری ڈیٹ آ چکی ہو، تو ایک تو جرم بھی ہوا، پھر ساتھ دوسرا یہ کہ اگر اس کا تعلق کھانے پینے سے ہے، اللہ نہ کرے۔ عبرت ناک خبریں دعوت اسلامی کا جو ہے یہ ایک سلسلہ ہے، اس کے اندر شاید آپ نے اس طرح کے سلسلے دیکھے ہوں گے کہ ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے جو ہے وہ درجنوں سینکڑوں لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مشروب ہو، کوئی ایسی میڈیسن ہو کہ جس کی ڈیٹ نکل گئی، جو ایکسپائر ہو گئی، وہ ہم نے سامنے والے کو کھلا دی، وہ گھر کا ایک ہی تھا، کمانے والا ایک تھا، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو آپ بتائیں اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ تو لہذا اس طرح کے افعال سے خود بھی بچا جائے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کی جائے۔ حضور ارشاد فرمائے، جس طرح ابھی ہم بہت ساری ایسی چیزوں کا بیان کر رہے تھے، شیونگ کریم جو ہوتی ہے، نعوذ باللہ، جو اپنی داڑھی وغیرہ منڈاتے ہیں اس میں جو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ بالوں کا جو رنگ کالا کیا جاتا ہے، تو یہ جو اشیاء ان کا بیچنا کیسا؟ وہ اشیاء جو کہ متعین ہیں کہ ناجائز کام میں ہی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں، یا ان کا بڑا استعمال ہے ہی ناجائز۔ جیسے شیونگ کریم ہے کہ شیونگ کریم جو ہے وہ داڑھی موننے کے لیے ہی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا جو ہے وہ واجب ہے، ایک مٹھی سے کم کروانا یا مکمل منڈوانا دونوں ہی حرام ہے۔ تو اب شیونگ کریم بیچنا کہ داڑھی موننے کے لیے بیچی جا رہی ہے، یوں ہی کالا کلر لگانا، تو مرد و عورت کو جو ہے وہ جہاد کے علاوہ عام حالت کے اندر سر یا داڑھی کے بالوں کے اوپر جو ہے وہ کالا کلر لگانا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ یوں ہی ایسا ڈارک براؤن جو کہ دور سے دیکھنے میں کالا نظر آئے وہ بھی منع ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہ بیچنا گویا کہ ان کے ساتھ گناہ کے کام پر تعاون کرنا ہے، مدد کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کام پہ تو آپس میں ایک دوسرے کی باہم مدد کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کرو۔ تو یہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ہی مدد ہے، تو ہرگز جائز نہیں ہے، اس کو بیچنا بھی جائز نہیں۔ ٹھیک جی، مزید کالز کو لیتے ہیں۔ قاضی محمد نبیل راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ اگر کوئی جانور قربانی کا ہم خرید کر کسی اپنے جاننے والے کو دے دیتے ہیں جس نے آلریڈی بینک سے وغیرہ رکھی ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا آپ نے ان کے ساتھ ان کی طرف خدمت وغیرہ کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لینا ہمیں واپس یا قربانی کا ٹائم آئے گا واپس کے، تو اس کے لیے کیا اجرت طے کرنی پڑے گی، یا وہ اگر کہے کہ جی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلریڈی میرے پاس جانور موجود ہے، ان کے ساتھ آپ کا بھی جانور چلتا رہے گا، تو آپ قربانی کے ٹائم لے لیجئے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت جائز ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ ناصر بول رہا ہوں بری سے۔ میری والدہ صاحبہ کے گزشتہ 2 سال سے 15 روزے رہ گئے تھے وہ بیماری کی وجہ سے، تو ان کا فدیہ یا ان کا کفایہ کتنا ہوگا اور کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ قربانی کا جانور لیا، ان کے دوست ہیں، بھینسیں وغیرہ وہ پالتے ہیں، ان کے پاس ہیں، تو وہاں رکھنا کیسا؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال مفت میں خود ہی کر رہا ہے، اس کی طرف سے آفر ہے یا یہ کہتے ہیں اور وہ قبول کر لیتا ہے، تو اجارہ کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مفت میں ان کے پاس پل رہا بڑھ رہا ہے اور ان کی طرف سے کوئی ایسی ممانعات نہیں ہے یا وہ کوئی شیئر وغیرہ کے اندر حصے دار نہیں بن رہے، تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جو اصل ممانعات کی صورت ہے وہ دوسری ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خریدتا ہے اور دوسرے کو دے دیتا ہے کہ تم اس کو پالو، اور پھر یہ طے ہوتا ہے کہ بھئی اس کو کل ہم بیچیں گے، یا اگر اس کے بچے ہوں گے تو وہ ہم دونوں آدھے آدھے لیں گے، یا بیچیں گے جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا لیں گے، تو وہ شرکت فاسدہ ہے، وہ ناجائز ہے۔ لیکن یہ جو صورت بیان کی انہوں نے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے رکھ دو اور قربانی کے ٹائم پہ آپ اپنا جانور لے کر قربان کر لینا، ذبح کر لینا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
روزے کا فدیہ غالباً یہ تھا. روزے کا فدیہ جو ہے وہ شیخ فانی کے لیے. صحیح. عموماً جو آج کل لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کہتا ہے میں فدیہ دے دیتا ہوں. صحیح. گرمی ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا میں فدیہ دے دیتا ہوں. میرے کو بیماری ہے میں روزہ نہیں رکھ سکا فدیہ دے دیتا ہوں. تو فدیے کے لیے اولاً تو یہ بات ذہن میں رہے کہ فدیہ کون دے سکتا ہے. صحیح. ہر ایک فدیہ نہیں دے سکتا. فدیہ ایسا بوڑھا شخص دے سکتا ہے جو کہ بڑھاپے کی وجہ سے اب اس حال کو پہنچ گیا ہے کہ نہ اسے ابھی روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور نہ ہی آئندہ اس کو امید ہے روزہ رکھنے کی. صحیح. اور ابھی نہ یوں رکھ سکتا ہے کہ نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے نہ سردی میں. صحیح. نہ لگاتار رکھ سکتا ہے نہ ہی چھوڑ چھوڑ کے رکھ سکتا ہے. تو اب ایسے شخص کو اجازت ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے ہر روزے کا فدیہ ادا کرے اور فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ادا کرے. صحیح. جو کہ گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 2 کلو میں 80 گرام کم جو ہے وہ گندم یا اس کا آٹا فدیے کی مقدار بنتی ہے تو وہ ادا کرے. وہ اب جو شخص جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے کہ واقعی اس کی جو ہے وہ حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اس وجہ سے کچھ روزے چھوٹ گئے تو اس پر ان روزوں کی قضا ہی لازم ہے. حتیٰ کہ ایسے مریض شوگر کے مریض ہیں, سانس کے مریض ہیں, کینسر کے مریض ہیں جو واقعی بہت سیریس حالت کے اندر ہیں لیکن وہ ابھی بوڑھے نہیں ہوئے, 45 کے ہیں, 40 کے ہیں, 30 کے ہیں, ایسے ایسے افراد کو جو ہے وہ مرض لاحق کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. روزہ نہیں رکھ سکتے تو شرعاً ان کو اجازت ہے اس بات کی کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن فدیہ نہیں ہوگا, ان پر ان روزوں کی قضا ہی واجب ہوگی. وہ اپنے صحت یاب ہونے کا انتظار کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. ضروری نہیں ہے ڈاکٹر جس چیز کو لا علاج کر دے وہ لا علاج ہی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے, ہو سکتا ہے اگلی زندگی میں انہیں شفا مل جائے تو وہ روزے رکھیں گے, اپنے ان روزوں کی قضا کریں گے اور روزے کی نیت جو ہے رکھیں گے تو امید ہے اس روزے کی نیت کے بدلے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دے. اگر بالفرض شفا نہیں ملی تو اب 2 صورتیں ہوں گی, یا تو بڑھاپے سے پہلے ہی جو ہے وقت موت قریب آ جائے گا, ایسے وقت میں ان کو فدیے کی وصیت کرنا لازم ہوگا, یا یہ کہ وہ بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ گئے جس کا ہم بیان کر چکے ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ اپنے پچھلے روزوں کا فدیہ ادا کریں گے. ہاں ایسا جو مریض ہے وہ اگر فدیہ اپنے طور پر دیتا ہے, یوں نہیں کہ میں روزے کا بدل دے رہا ہوں بلکہ ویسے ہی جو ہے وہ فدیہ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے فدیہ دینا مستحب ہے, لیکن نیت یہی ہو کہ یہ روزے کا بدل نہیں دے رہا بلکہ روزہ بعد میں جب صحت یاب ہوں گا تو میں روزہ رکھوں گا, ان روزوں کی قضا کروں گا. تو اس نیت کے ساتھ اگر وہ اپنے ان بیماری کے ایام میں ہر روزے کا فدیہ دینا چاہے تو یہ اس کے لیے ایک مستحب عمل ہے. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ رمضان شریف کی آمد ہے. آپ کو ایک دعوت ہم پیش کریں گے اس حوالے سے. جس طرح علم دین کی اہمیت پر کلام چل رہا ہے, ہم خرید و فروخت کے مسائل سیکھ رہے ہیں, اسی طرح ہر مسلمان بالغ پر یہ لازم ہے جب وہ رمضان کا مہینہ پالے تو روزے بھی اس پر فرض ہو جائیں گے اور روزوں سے متعلق جو علم ہے وہ بھی اس پر فرض ہو جائے گا. یعنی روزہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے, اس کا کفارہ لازم آتا ہے, پھر روزے کے مکروہات اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں. جس طرح ابھی مفتی صاحب نے فدیے کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا تو الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے ہماری آسانی کے لیے کتاب فیضان رمضان تحریر فرمائی ہے. یہ فیضان سنت کا ایک باب بھی ہے, آپ اس کتاب کو حاصل کر لیں. یہی ایام اس کے پڑھنے کے ہیں, اگر آپ اس ایام میں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل روزے سے متعلق ضروری جو معلومات ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی. بالخصوص روزے کے جو احکام ہیں اس کا مطالعہ کر لیجئے تاکہ روزہ رکھنے سے پہلے ہمیں جب احکام پتہ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اپنے روزے کو, اپنی عبادت کو ہم بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. شاید ابھی بھی ہمارے ملک میں یا دنیا میں ایسے افراد موجود ہوں کہ جو اس وقت سحری بند کرتے ہیں کہ جب وہ اذان سنتے ہیں. مفتی صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ اگر کسی نے سحری ایسے وقت میں بند کی کہ جب فجر کی اذان ہو گئی تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے, اذان کا تعلق نہیں ہے, اور اذان نے فجر کا وقت صبح صادق کے بعد ہوتا ہے. تو اسی سے اندازہ کر لیں کہ صبح صادق سے پہلے روزہ بند کرنا ہے اور صبح صادق کے بعد اذان دینی ہے. پہلے اذان دیں گے تو صبح صادق فجر کی اذان نہیں ہوگی وہ. تو اب دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. تو اذان جو ہے وہ نماز فجر کے لیے ہوتی ہے, اس سے روزہ بند نہیں کیا جاتا. روزہ صبح صادق کا وقت دیکھ کر ہی اس سے پہلے ہی بند کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی بعد میں بھی کھاتا پیتا رہے گا اذان کا یا اذان کے آخری الفاظ کا یا علاقے کی مسجد کی آخری اذان کا انتظار کرے گا تو پورا دن بھوکا پیاسا تو رہے گا لیکن روزہ اس کا ادا نہیں ہوگا اور گناہگار بھی علیحدہ ہوگا. اب غور کر لیں کہ 15-20 گھنٹے کا آدمی روزہ رکھے, یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ روزہ رکھے, حالانکہ وہ روزہ نہیں ہوگا اس کا,
عرفاً ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں، اور افطار کا اہتمام بھی کرے، دسترخوان بھی سجائے، لیکن اس نے روزہ ایسے وقت میں بند کیا کہ جب اذان ہو چکی تھی، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس نے کچھ کھا پی لیا، تو سوائے بھوک پیاس کے اس کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ تو یہ ہے علم کہ جو ہماری عبادت کو، ہمارے روزوں کو، ہماری زکوٰۃ کو، دیگر معاملات کو بچاتا ہے۔ علم حاصل کیجئے، یہ سلسلہ آپ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ مزید جو کتابیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کا مطالعہ بھی کریں تاکہ مزید آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔